صبح کا سہانا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شبنم کے ننھے ننھے شفاف قطرے پتوں کا سبز رنگ نکھارنے کے بعد اس انتظار میں تھے کہ سورج کی سنہری کرنیں ان تک پہنچے اور وہ دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں۔ چڑیوں کی چہک نے باغ کے ماحول کو بہت دل فریب بنا دیا تھا اور وقفے وقفے سے کوئل کی کوک سے باغ گونج اٹھتا تھا۔ ان سب آوازوں کے ساتھ جب مالی بابا کا پالتو مور میاؤں میاؤں کی رٹ لگاتا تو عجب سماں بندھ جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے شاید حیرت سے مور کو تکنے لگ جاتے تھے کہ اتنا خوبصورت پرندہ اور بلی جیسی آواز۔ دوسری طرف مالی بابا باغ کے ایک سرے پر بنے اپنے چھوٹے سے کمرے کے سامنے چارپائی پر بیٹھے اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مالی بابا یوں تو ہمیشہ ہی خوش رہتے تھے، لیکن اس سال وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھے، کیونکہ اس سال ہوائیں بھی اتنی تیز نہیں چلی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو بیماریوں کے حملے سے بھی بچایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے باغ میں آموں کے سارے پیڑ کیریوں سے لدے ہوئے تھے۔ مالی بابا انہیں دیکھتے جا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، ساتھ ہی اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے جاتے تھے۔ مالی بابا اپنے خیالات میں منہمک تھے کہ انہیں باغ کی شمالی جانب سے کچھ شور سنائی دیا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور شور کی سمت دوڑے۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکوں نے آم کے پیڑوں پر پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں کی بارش کی ہوئی ہے اور کچھ گرنے والی کیریاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ مالی بابا یہ دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے باغ کو یوں برباد ہوتا دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا اور وہ ڈنڈا لہراتے ہوئے لڑکوں کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن لڑکے انہیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور دور سے مالی بابا کو غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر کہے لگا رہے تھے۔ پھر ان لڑکوں نے معمول ہی بنا لیا، وہ دوسرے تیسرے دن باغ کا نقصان کرتے اور مالی بابا کو بھی خوب تنگ کرتے۔ مالی بابا کو باغ کا یوں نقصان ہوتا دیکھ کر بہت دکھ ہوتا اور غصہ بھی بہت آتا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ باغ کو نقصان پہنچانے والے صفدر اور اس کے ساتھی ہی شرارتی اور جھگڑالو نہیں بلکہ ان کے سارے گاؤں والے بھی ایسے ہی تھے اور پورا علاقہ ان سے تنگ تھا۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں کے گاؤں کے پاس ہی ایک اور گاؤں تھا جہاں سے 5-6 لڑکے اسکول جاتے تھے اور نعیم ان میں سب سے بڑا، بہت ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اسکول ان کے گاؤں سے تقریباً 3 میل دور تھا اور صفدر اور اس کے ساتھی اور نعیم اور اس کے ساتھی علیحدہ علیحدہ ٹولیوں کی شکل میں اسکول جاتے تھے، کیونکہ دونوں ٹولیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ صفدر اور اس کے ساتھی نہ صرف مالی بابا کا نقصان کرتے اور انہیں تنگ کرتے تھے بلکہ اسکول کے راستے میں آنے والی فصلوں، سبزیوں اور درختوں وغیرہ کو نقصان پہنچاتے تھے، جبکہ نعیم کی ٹولی میں سب لڑکے بہت اچھے تھے۔ وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ جب صفدر اور اس کے ساتھی کسی کا نقصان کرتے تو انہیں بہت دکھ اور افسوس ہوتا۔ نعیم نے جب دیکھا کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں نے مالی بابا کے باغ کو نقصان پہنچانے اور تنگ کرنے کو معمول ہی بنا لیا ہے تو اس نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا، یار مالی بابا کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں یار، یہ اچھی بات نہیں ہے، فہیم نے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کریم نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسے نہ کریں۔ نعیم نے اپنی رائے دی، نہیں یار، یہ صفدر اور اس کے ساتھی بہت جھگڑالو ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے تو وہ الٹا ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ احمد نے کہا، ہاں یار، یہ ویسے بھی مالی بابا اور صفدر والوں کا مسئلہ ہے، ہمیں درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ عثمان نے احمد کی تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمیں پرائے جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد عثمان کی بات سن کر ڈٹ گیا، بھائی میں صفدر والوں سے لڑنے کو تو نہیں کہہ رہا، ہم تو بس انہیں سمجھائیں گے کہ وہ ایسا نہ کریں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو نہ مانیں۔ نعیم نے کہا۔ فہیم اور کریم نے اس کی تائید کی، لیکن کریم، احمد اور عثمان پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ نعیم اور فہیم نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا۔ اگلی صبح صفدر اور اس کے ساتھی کیریاں توڑنے اور مالی بابا کو تنگ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے کہ نعیم اپنے ساتھیوں سمیت ان کے پاس گیا اور بڑی شائستگی سے بولا، صفدر بھائی دیکھیں، آپ مالی بابا کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے باغ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مالی بابا بوڑھے آدمی ہیں، آپ کو انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صفدر نے نعیم کو سر سے پاؤں تک یوں گھور کر دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو، پھر حقارت سے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمیں اچھا برا بتانے والے؟ جاؤ میاں، اپنا راستہ ناپو، یہ ہمارا اور مالی بابا کا معاملہ ہے۔
تم خوامخواہ درمیان میں ٹانگ مت اڑاؤ ورنہ پچھتاؤ گے، صفدر کے ایک ساتھی نے کہا۔ فہیم سے صفدر اور اس کے ساتھی کی باتیں سن کر رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی دلیل بازی والی عادت سے مجبور ہو کر کہا، ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے جو اسلامیات کے استاد نے سنائی تھی کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نعیم تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر بات کر رہا تھا اور آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ لیکن ہم تو شرارت کرتے ہیں، یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، صفدر کے ساتھی اصغر نے کہا۔ کسی کو ناحق نقصان پہنچانا اور تنگ کرنا برائی نہیں تو اور کیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ صفدر نے جب دیکھا کہ حدیث سن کر اس کے ساتھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے اکڑتے ہوئے سب لڑکوں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر یہ برائی ہے تو پھر برائی صحیح، میں تو گیڑیاں توڑنے لگا ہوں، جس نے ساتھ دینا ہے آ جائے، اور جس کے ہاتھ میں مجھے روکنے کی طاقت ہے وہ روک لے۔ صفدر کی بات سنتے ہی اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ باغ کی طرف چل دیے۔ نعیم نے پھر ایک بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے دوستو میری بات مان جاؤ، یہ بری بات ہے، یار آج اس مولوی صاحب کو ہی نہ سبق سکھایا جائے۔ صفدر نے نعیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ احمد اور عثمان نے صفدر کی بات سن لی تھی، اس لیے وہ نعیم کو پکڑ کر اسکول کی طرف روانہ ہو گئے اور صفدر اور اس کے ساتھی باغ کی طرف بڑھے۔ لیکن شاید اللہ کو صفدر کا غرور پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس دن جس پیڑ پر کیڑیاں توڑنے کے لیے پتھر پھینکے اس پر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ جیسے ہی ایک پتھر چھتے پر لگا، شہد کی مکھیاں غضبناک ہو کر صفدر اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹیں۔ صفدر اور اس کے ساتھی یہ صورتحال دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں مکھیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، لیکن شہد کی مکھیوں سے بچ نکلنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ جلد ہی مکھیوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور باغ کی فضا صفدر اور اس کے ساتھیوں کی دلدوز اور کربناک چیخوں سے گونجنے لگی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے، لیکن کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ نعیم اور اس کے ساتھیوں نے جب ان کی چیخیں سنی تو گھبرا کر ان کی طرف دیکھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ مالی بابا بھی اپنے کمرے کے سامنے کھڑے صفدر اور اس کے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ جس طرح صفدر اور اس کے ساتھی مالی بابا کو تنگ کیا کرتے تھے، مالی بابا کو تو یہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت نرم دل تھے، ان سے لڑکوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے جلدی سے ایک پرانی ہنڈیا میں گوبر کے اپلے ڈالے، انہیں سلگایا۔ جب خوب دھواں اٹھنے لگا تو پھر جلدی سے کمبل اوڑھ کر مکھیوں کی طرف بڑھے۔ اتنے میں شہد کی مکھیوں نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کا ڈنگ مار مار کر برا حال کر دیا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے بہت سی مکھیاں تو اڑ گئیں، لیکن کچھ ابھی بھی ان سے چمٹی ہوئی تھیں۔ مالی بابا نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کو جلدی سے باغ کے درمیان میں بنے ہوئے پانی کے تالاب میں کود جانے کو کہا۔ صفدر اور اس کے ساتھی تیزی سے بھاگتے ہوئے پانی کے تالاب میں کود گئے۔ تب جا کر کہیں شہد کی مکھیوں سے ان کی جان چھوٹی۔ جب ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تو مالی بابا کو سامنے کھڑا دیکھ کر ان سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ ہر روز مالی بابا کو تنگ کرتے تھے، لیکن جب مالی بابا نے انہیں مکھیوں سے نجات دلائی تو وہ خود اپنی نگاہوں میں بہت چھوٹے اور حقیر ہو گئے تھے۔ مالی بابا نے جب دیکھا کہ سب لڑکے بہت نادم اور شرمندہ ہیں اور انہیں ان کی حرکتوں کی کڑی سزا مل چکی ہے تو وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مالی بابا کے جانے کے بعد وہ تالاب سے نکلے۔ ان کے جسم کے رویں رویں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ان کی بری حالت بن گئی تھی، اسکول جانا اب ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب وہ جسم سہلاتے اور آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے تو صفدر سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نعیم کے زبان سے روکنے پر برائی سے رک جاتا تو اللہ تعالیٰ کو قوت سے برائی کو روکنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہ صرف خود برائیوں سے بچے گا بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکے گا، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا دل میں برا سمجھے گا۔ لیکن یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ تھا۔ نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قوت سے برائی کو روکوں گا، صفدر نے اپنے کان کو سہلاتے ہوئے سوچا۔